حضرت آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ علامہ اقبال، مولانا مودودی اور امام خمینی یہ ہم فکر لوگ ہیں، ہم خیال لوگ ہیں، حالانکہ ان میں سے دو کا تعلق جو ہے وہ اہل تشیع سے نہیں ہے، تو آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، یہ تینوں میں اگر کہوں ایک ہی مسلک کے ہیں تو بھی کوئی اچھا، مسلک غلط کے بات مولانا میں مودودی شیعہ نہیں تھے آ، علامہ اقبال بھی؟ نہیں، تینوں جس تقسیم میں ہم ان کو لے جاتے ہیں نا، اچھا، یہ آپ اس میں ہے ہی نہیں ہے، ڈیفینیشن شامل ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں اگر میں کہوں نا کہ مجدد جو تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں چند ایک، تو یہ سر فہرست ہیں یہ تینوں۔ ویسے تو مجدد ہر صدی میں مانا جاتا ہے، ہر مذہب والا اپنا الگ مجدد ہے ان کا، تو وہ عقیدت کی وجہ سے مجدد ہے، احترام، بزرگی اور بہت سے لوگ مجدد کی ڈیفینیشن کو بھی نہیں پتا ہوتا نہیں جو وہ پتہ یہ ان کہہ رہے کو، ہوتے ہیں، ہاں، مطلب ایک لیکن بہت وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ مقام شاید مجدد کوئی بڑی ڈگری ہے تو ہم اپنے دے دیتے امام کو مجدد کہیں۔ تو یہ واقعاً مجدد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیوں سے مسلمانوں کے اندر ایک جمود، رکود طاری ہو گیا تھا، اور تینوں نے اس کی نشاندہی کی ہے جو مسلمانوں کے پسماندگی کی بنیادی وجہ بنی ہے۔ اور وہ بنیادی پسماندگی کی وجہ یہ بنی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا، خانقاہیت اور بادشاہت الگ کر دی گئی ہے، حکومت اور دین الگ جو کیے گئے ہیں، جی جی جی، اس نے بنیادی تباہی مچائی ہے۔ اور یہ یعنی خلفائے راشدین کے بعد یہ مسلک شروع ہو گیا تھا کہ دین کے معاملات الگ کر دیے جائیں، دین کے معاملات مولانا کو سونپ دیں، ایسے ہی ہے، محدثین، فقہا یہ مدرسوں میں، مسجدوں میں، ممبروں پہ بیٹھ کے دین ڈسکس کریں، نکاح پڑھائیں۔ ایوانوں میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حکمرانوں کو سونپ دیں، وہ سلسلہ حکومتوں کا، بادشاہوں کا ملوکیت کو دے دیا گیا، اور آج یہ شیعہ سنی کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہے۔ اور یہ صدیوں سے رہا، اور یہ جب تک یہ رہے گا جاری، مسلمان پسماندہ ہی رہیں گے، مغلوب رہیں گے، محکوم رہیں گے، غلام رہیں گے۔ ایسے ہی یہ تینوں بزرگ اس نتیجے پر اپنے اپنے راستے سے پہنچے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھ کے نہیں پہنچے، تینوں اپنے اپنے دلائل سے، یہ اپنی اپنی انٹرسٹنگ ہے۔ تحقیق سے پہنچے ہیں، اس بات کر کے یہ بنیادی چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے، یہ دین و دنیا کی جدائی، سیاست اور دین کی جدائی، اور حکومت اور دین کی جدائی۔ اس لیے انہوں نے واپس پلٹایا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کا نام رکھا تھا وہی شراب کہن، وہی جام گردش میں لاسا کیا، شراب کہن پھر شراب پلاسا۔ کہن پھر پلاسا کیا، یعنی وہ شراب کہن انہوں نے اپنا شاعری نام دیا اس کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اللہ سے دریافت کیا، پیش کیا، وہی دین دوبارہ رواج دو، اسی کی تبلیغ کرو، نہ وہ دین جو بادشاہوں نے چھانٹی کروا کے، سینسر کروا کے اور الگ کروا کے جو دین نشر کروایا، وہ نہیں مسلمان کی نہ دنیا بنا سکتا ہے، نہ عاقبت بنا سکتا ہے۔ ان تینوں کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ دین جو دنیا نہیں انسان مسلمان کو بنا کے دیتا، وہ انسان کی آخرت نہیں بنا سکتا۔ اور تینوں اپنے اپنے ذریعے سے آئے، اپنی اپنی تعلیمات لے کر آئے، اور ایک ہی الگ نتیجے الگ پر بیک گراؤنڈ، الگ الگ مقام۔ ہاں، اس لیے سیاسی اسلام جو روح، تینوں نے یہی بیان کیا کہ روح اصل اسلام کی یہ ہے، جس اسلام کے اندر نظام ہے، سسٹم ہے، آپ کو وہ اسلام دے دیا گیا جس میں احکام بچے ہیں، سسٹم نہیں ہے، نظام نکال دیا گیا ہے، اور نظام میں بھی خصوصاً حکومت کا نظام بالکل اس سے الگ کر دیا گیا ہے، اور احکام میں بھی صرف عبادات دین قرار دیا گیا ہے، سماجیات دین نہیں ہے، معاشیات دین نہیں ہے، اقتصادیات دین نہیں ہے، اور تعلیمیات دین نہیں ہے، یہ سب دنیا کے زمرے میں ڈال دیا گیا، جو بگڑ کے آج سیکولر کی شکل میں، سیکولرزم کی شکل میں، یہی خانقاہیت یا جدائی دین و دنیا کی اس نے موجودہ ماڈرن شکل اختیار کر لی، سیکولرزم جس کے پیٹ سے لبرلزم نکلا، اور آج آپ کا مسلمان بغیر دین کے، بغیر اسلام کے مسلمان بنا ہوا ہے، اور بڑا پر امید ہے کہ آخرت میں اسے بڑا اجر ملے گا، چونکہ بغیر اسلام کے مسلمان، بغیر اسلام کے مسلمان بنا ہوا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ دین تو آیا ہی آپ کی دنیا کی ہدایت کے لیے، دین ساری پریکٹس ہی اسی زندگی کے لیے، موت کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے، ٹینیور ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا، موت تک ہے، آپ نے اس کو موت تک فالو کر، بعد میں تو اس کا رزلٹ ہے جو آپ نے دنیا سے لے کے جانا ہے۔ اس لیے ان تینوں کا یہ خیال ہے کہ جامع دین، مکمل دین ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب پوری انسانی زندگی کا اس کے اندر احاطہ ہو، جس طرح قرآن نے رہنمائی کی ہے، جس طرح رسول اللہ نے قائم کیا۔ مثلا تینوں کی بڑی معتبر دلیل کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم نے وسلم جو کیا وہ مکمل دین تھا. تو رسول اللہ نے ریاست قائم کی، سیاست کی، رسول اللہ نے معیشت کا انتظام کیا، رسول اللہ نے سارا عبادتیں بھی کیں، عبادتیں کروائی بھی، جہاد بھی کیا، تجارت بھی کروائی، تجارت بھی کی، یہ بے سب شک دین تھا یہ. بے شک تو آپ نے کس دلیل سے آ کے چھانٹی کر کے ملوکیت کو سونپ دیا کہ ریاست طاقت آپ کے پاس ہو، منابع آپ کے پاس ہوں، ٹیکس وغیرہ سب آپ کے پاس ہو، عبادتیں مولانا کو دے دیں کہ آپ اس پہ لگے رہیں. یہ وہ بنیادی غلطی تھی جو ان تینوں نے ٹھیک کی ہے، اصلاح کی ہے. اس لیے مولانا مودودی نے بہت عظیم کام کیا کہ بحیثیت ایک اسلامی اسکالر عالم انہوں نے جس تفکر میں آ کر یہ بات کی، یہ بہت بڑی جرت کی بات تھی، کوئی بھی نہیں کرتا اتنی بڑی جرت جو انہوں نے کی. اور علامہ اقبال نے اسی طرح اپنی، ظاہر تینوں کی انفرادی خصوصیات الگ الگ ہیں، ایک جیسی نہیں ہیں. جی مختلف. علامہ اقبال کی کچھ خصوصیات ہیں، مولانا مودودی کی کچھ خصوصیات ہیں، امام خمینی کی خصوصیات ہیں، لیکن تینوں جہاں آ کے مل جاتے ہیں وہ یہ نظریہ ہے، ان تینوں کا ایک ہی اسلام، سیاسی اسلام ان کا نظریہ ہے کہ ہمیں جامع اسلام، بلکہ میں کہوں گا جامع اسلام، جس کے اندر تمام حیات انسانی کا احاطہ موجود ہو، اور وہ اسلام جس کے اندر سسٹم بھی ہو، احکام و عبادات نہیں، جس کے اندر سسٹم بھی ہو. وہ سسٹم والا اسلام وہ ان تینوں کے یہاں ملتا ایسے ہی ہے. ہے جو کہ تمام تر گورننس کے بھی ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے.